برطانیہ نے ابتدا ہی سے فلسطینی پارلیمنٹ کے قیام کی مخالفت کی، لیکن اسے اس میں ناکامی ہوئی اور اس نے اس سے قبل ہونے والی فلسطینی کانفرنسوں کی تجاویز میں اپنے اس پالیسی کو شامل کرانے کی بھی کوشش کی، لیکن اسے اس میں کامیابی نہیں ملی۔ لیکن 7ویں کانفرنس کے دوران وہ اپنے مطلوبہ مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1922 کا قرطاسِ ابیض یعنی وائٹ پیپر۔ جون 1922 میں برطانوی حکومت نے قرطاسِ ابیض شائع کیا جو فلسطین کے دستور پر مشتمل تھا، اور اس میں برطانیہ کی حکومت انتداب اعلان بلفور کو درست قرار دیتے ہوئے اس بات کی تائید کی گئی تھی کہ ان دونوں پالیسیوں میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کتاب ابیض یعنی وائٹ پیپر کا مضمون بھی مجلس مقننہ سے تصدیق شدہ تھا، جس سے اختلاف کا کسی کو کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے اہم نکات یہ تھے: ایک تو یہ کہ برطانیہ کی انتداب حکومت کا جواز، نمبر 2 یہ کہ یہودیوں کو قومی وطن بنانے کی اجازت، نمبر 3 یہودیوں کو ہجرت کی آزادی، اور نمبر 4 فلسطین کے مالی و اقتصادی امور پر برطانیہ کا اختیار۔ فلسطینی عربوں نے اس قرطاسِ ابیض کو تسلیم کرنے سے سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس مجوزہ مجلس مقننہ کو بھی تسلیم نہیں کیا، جس کے 23 ممبروں میں سے عرب ارکان کی تعداد صرف 10 تھی، جبکہ اس ملک میں ان کی 91% آبادی تھی۔ لیکن صہیونی تنظیم نے اس قرطاسِ ابیض کا خیر مقدم کیا اور اس کے مطابق چلنے کا وعدہ کیا۔ وائز مین نے اپنی ڈائری میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ برطانوی حکومت نے قرطاسِ ابیض کو منظر عام پر لانے سے قبل اسے صہیونی جمعیت کے روبرو پیش کیا تھا۔ فلسطینیوں نے اپاہج مجلس مقننہ کی طرح برطانیہ کی طرف سے مجوزہ مشاورتی کمیٹی کی تشکیل کا بھی انکار کیا۔ انہوں نے 1923 کے آغاز میں برطانیہ کے ذریعے تجویز کی گئی عرب کونسل کو تشکیل دینے سے بھی منع کر دیا۔ برطانیہ نے سرکاری طور پر یہاں اپنی مجرمانہ کارروائیوں کو جاری رکھا، لیکن فلسطینی عوام نے ہمیشہ ان پالیسیوں کی مخالفت کی۔ فلسطین کو یہودی مملکت میں تبدیل کرنے کے عملی اقدامات۔ برطانیہ نے فلسطین میں قدم رکھتے ہی اسے یہودی مملکت میں تبدیل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ پہلی عالمی جنگ کے ختم ہونے سے قبل ہی برطانوی حکومت اور عالمی صہیونی تحریک کے درمیان یہاں یہودی مملکت کے قیام کے ضمن میں معاہدوں، وعدوں اور پالیسیوں پر باہم اتفاق ہو چکا تھا۔ چنانچہ وائز مین کی قیادت میں صہیونی مجلس کو یہاں چل رہی کارروائیوں کا معائنہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ برطانیہ کے ایک کٹر یہودی ہربرٹ سیموئل کو برطانوی حکومت کی جانب سے فلسطین کا ہائی کمشنر بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ یہاں چل رہی کارروائی پر نظر رکھے اور اس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ واقع ہونے دے۔ اس علاقے کو یہودی علاقے میں تبدیل کرنے کے عملی اقدامات کچھ یوں تھے۔ سب سے پہلے ہجرت۔ ایک ایسے ملک کو جہاں کوئی یہودی آباد نہ ہو، یہودی مملکت میں تبدیل کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ صہیونی لیڈروں نے عثمانی خلافت کے دور سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور عثمانی خلفاء کو کروڑوں سونے کے لیرہ کا لالچ دیا، لیکن ان خلفاء نے اس رشوت کو لینے سے انکار کر دیا اور ایسے قوانین جاری کیے جو فلسطین کی طرف یہودیوں کی آزادانہ ہجرت میں حائل ہو گئے۔ لیکن سلطان عبد الحمید ثانی کی معزولی کے بعد یہ بندشیں ختم ہو گئیں اور پھر استنبول میں تنظیم، اتحاد اور ترقی کے حکمراں طبقے کے ساتھ یہودی لیڈروں نے دوستی کی اور پھر یہاں برطانیہ کی انتداب حکومت کے دوران یہودیوں کی ہجرت کے لیے ہمت افزائی کی گئی۔ اب آپ سال اور اس کے بعد یہودی مہاجرین کی تعداد کا اندازہ لگائیے۔ سال 1919 میں 1086 یہودی آباد تھے، 1920 میں یہ 8233 ہو گئے، 1921 میں یہ 8294 ہو گئے، 1922 میں 8675، 1923 میں یہ 8175 ہو گئے، 1924 میں یہ 13892 ہو گئے، 1925 میں یہ 34384 ہو گئے، اسی طرح سے 1926 میں یہ 13855 ہو گئے، 1927 میں یہ 3034 رہ گئے، 1928 میں 2175، 1929 میں 5249، 1930 میں 4944، 1931 میں 4075، 1932 میں 9553، 1933 میں 20327، 1934 میں 42359، 1935 میں 61554 اور 1936 میں یہ 29727 ہو گئے۔
یہ اعداد انتداب حکومت کے زمانے میں فلسطینی حکومت کی طرف سے شائع شدہ ریکارڈ سے ماخوذ ہیں۔ مہاجرین کی زیادہ تر تعداد یہودی نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ ان نوجوانوں کو فلسطین بھیجنے سے قبل پولینڈ یا جرمنی یا اٹلی یا آسٹریا یا مشرقی یورپی ممالک میں سے کسی ملک کے ملٹری ٹریننگ کیمپ میں ملٹری ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اس طرح فلسطین کی طرف ہجرت کرنے والے شروع دور کے یہودیوں نے یہاں مسلح فوج قائم کر لی، جس کا مقصد اسلحے کی قوت سے فلسطین پر قبضہ حاصل کرنا تھا۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اراضی کی خریداری کا۔ عثمانی عہد سے ہی متعدد امریکی اور صہیونی تنظیموں نے فلسطین میں زمین خریدنے اور یہاں فارم کھولنے کے لیے یہودیوں کو مالی امداد دینا شروع کر دی تھی۔ ان کا فلسفہ تھا کہ انسان اور زمین کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہاں باہر سے آنے والے مہاجر یہودیوں کے لیے مکان اور کاشت کے لیے زمین کا ہونا ضروری تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ 1918 میں فلسطین پر انگریزوں کے قبضے کے وقت یہودیوں کے پاس کل زمین کا صرف 2% حصہ یعنی 1,62,500 فدان زمین تھی، جبکہ کل زمین 65,80,755 فدان تھی۔ لیکن 1948 میں انتداب حکومت ختم ہونے کے وقت تمام تر کوششوں کے باوجود یہودیوں کے پاس کل زمین کا 5.67% حصہ ہی آ پایا، اور اس دور میں زمینوں کی تقسیم اس طرح سے تھی۔ عربوں کے پاس انفرادی زمین 31,43,690 فدان تھی، جو کہ 27.79% بنتی تھی۔ حکومت کی ملکیت میں 30,28,623 فدان تھی، جو کہ تقریباً 86% بنتی تھی۔ یہودیوں کے پاس 3,72,925 فدان تھی، جو کہ 5.67% تھی۔ دیگر باشندوں کے پاس 25,512 فدان تھی، جو کہ تقریباً 0.54% بنتی ہے۔ یہودیوں نے مختلف ذرائع سے زمین حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بعض زمینیں تو انہوں نے قیمتاً خریدیں اور بعض ہائی کمشنر کی جانب سے ان کو بطور تحفہ یا بطور ہبہ دیے گئے، کیونکہ انہیں حکومت کی زمین کسی کو بھی دینے اور ہبہ کرنے کا پورا اختیار تھا۔ دوسری طرف انتداب حکومت نے بعض ایسے قوانین پاس کر دیے جن کا مقصد عرب کسانوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا، مالی اعتبار سے کمزور بنانا تھا، تاکہ وہ اپنی زمینوں کو بیچنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن ان تمام تر جبری کارروائیوں اور ظلم و استحصال کے باوجود عرب کسانوں نے اپنی زیادہ تر زمینوں کو اپنی ملکیت میں باقی رکھا۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے جسے عالمی یہودی تحریکوں نے مشہور کرنے کی کوشش کی کہ عربوں نے یہودیوں کے ہاتھوں اپنی زیادہ تر زمینیں بیچ دی تھیں، محض ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ 1922 میں مفتی حاجی امین حسین کی قیادت میں اسلامی مجلس اعلیٰ کا قیام ہوا۔ انہوں نے شرعی عدالتوں کے ذریعے زمینوں کو بیچنے پر پابندی لگا دی۔ دوسری طرف مجلس اعلیٰ نے بہت ساری بکنے والی زمینوں کو خرید لیا۔ بعض اسلامی تنظیموں نے اس طرح کے کام کے لیے صندوق الامہ قائم کیا۔ علماء کرام نے شرعی فتویٰ جاری کر کے یہودیوں کے ہاتھ زمین بیچنے کو بیع کفر قرار دے دیا اور دوسرے دلالوں کے ہاتھوں بھی بیچنے سے روکا۔ اس وقت یہودیوں کی 5 بڑی تنظیمیں تھیں: یہودی کمیشن، جمعیت یہودی استعمار برائے فلسطین، انگریزی یہودی جمعیت، عالمی اسرائیلی کمیشن، جمعیت برائے یہودی سرمایہ داران۔ ان تمام تنظیموں کا بنیادی مقصد فلسطین میں زمینیں خرید کر یہودیوں کی زراعتی بستیوں کو آباد کرنا تھا۔ اقتصادی قوت: برطانیہ کی انتداب حکومت نے یہاں یہودی صنعتوں کو بڑھاوا دیا۔ ان کے لیے دوسرے ملکوں سے درآمد ہونے والی مصنوعات سے ٹیکس معاف کر دیا۔ اسی طرح یہودی کارخانوں اور فیکٹریوں میں ضرورت پڑنے والی تمام تر خام اشیاء پر ٹیکس میں تخفیف کر دی یا اسے ختم کر دیا۔ انتداب حکومت نے زیادہ تر سرکاری پروجیکٹوں کو یہودی سرمایہ داروں کے حوالے کر دیا۔ مثال کے طور پر نمک تیار کرنے کا ٹھیکہ، بحر مماد سے معدنیات کو نکالنے اور اردن اور یرموک کی ندیوں سے پانی بجلی تیار کرنے کا منصوبہ وغیرہ ان یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ تعلیم: انتداب حکومت نے یہودیوں کو اپنے مخصوص سکول اور کالجز کھولنے کی پوری آزادی دے دی، یہاں تک کہ عبرانی یونیورسٹی قائم کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ ان کا اپنا ایک الگ نظام تعلیم و تربیت تھا جس کی نگرانی صہیونی کمیٹی کے تحت تھی۔
پوری دنیا سے آنے والے نوجوان یہودیوں کی تعلیم و تربیت کا ایک ایسا نظام وضع کیا گیا تھا جس کے ذریعے ان نوجوانوں کے اندر مقامی باشندوں کے خلاف نفرت و دشمنی کا جذبہ بھر دیا جاتا اور ان کے دلوں میں یہ امید جگائی جاتی کہ فلسطین کو حاصل کرنا تو محض ایک علامت ہے اور وہ دن دور نہیں جب ہم اس پورے مالدار خطے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ملکی قوانین و انتظام۔ برطانوی انتداب حکومت کے زیر سایہ صہیونی تحریکوں نے یہودیوں کے مفاد میں بہت سارے قوانین پاس کروا لیے جو فلسطین کی طرف ہجرت کرنے اور اسے یہودی مملکت میں تبدیل کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ اس کے بالمقابل کچھ ایسے قوانین بھی جاری کیے گئے جن کی بدولت فلسطینی عرب باشندوں کی زندگی تنگ ہو گئی۔ ان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا اور ان کے دل میں اس ملک کو چھوڑ دینے کا خیال آنے لگا۔ فلسطین میں انتداب حکومت کے یہ وہ چند نمایاں کارنامے تھے جو اس ملک کو یہودی مملکت میں تبدیل کرنے کے ضمن میں مددگار ثابت ہوئے۔ 1929 کا براق انقلاب کی ابتدا۔ براق بیت المقدس میں حرم شریف کی مغربی دیوار کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ اس جگہ کا نام براق اس نسبت سے رکھا گیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات یہیں سے براق پر سوار ہو کر ملائے اعلیٰ تک تشریف لے گئے۔ یہ بیت المقدس کے اہم اسلامی آثار میں سے ایک ہے۔ دوسری طرف یہ جگہ یہودیوں کے لیے بھی بیت المقدس ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہیروڈس نے جو ہیکل تعمیر کروایا تھا یہ اسی کی بچی ہوئی دیوار ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ہیکل اسی جگہ پر قائم تھا۔ پوری دنیا کے یہودی اس دیوار کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اس ہیکل کے انہدام پر افسوس کرتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں اور اپنی آرزو اور خواہشوں کو کاغذ پر لکھ کر اس دیوار کے گوشوں میں رکھ دیتے ہیں۔ صدیوں سے ان کا یہ معمول چلا آ رہا ہے اور وہ اپنے نوجوانوں کو ماضی کی یاد دلاتے رہتے ہیں اور اس ماضی کا رشتہ فلسطین سے جوڑتے ہیں۔ ماضی کے مسلمانوں نے رواداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہودیوں کو اس دیوار گریہ کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ انتداب حکومت کے دوران یہودیوں نے اس مقام پر اپنا قانونی حق حاصل کرنے اور اس پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 1921 میں صہیونی کمیشن نے یہودیوں کی اجازت کے بغیر اس دیوار میں مفتی حسینی کے اصلاحات کے احتجاج میں قدس کے گورنر سٹورز کو ایک خط لکھا۔ ستمبر 1928 کے اخیر تک اسی مسئلے پر اختلافات نے شدت اختیار کر لی۔ 1928 میں یہودیوں نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جس میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سرکاری طور پر اس دیوار گریہ کی ملکیت اور ولایت یہودیوں کے حوالے کر دے۔ یہ معاملہ کافی سنجیدہ اور سنگین ہو گیا۔ مسلمانوں نے 30 ستمبر 1928 کو مسجد اقصی میں ایک اجلاس عام منعقد کرنے کا اعلان کیا اور اس اجلاس میں مسلمانوں نے اس مسئلے پر غور کیا اور مقدس اسلامی مقامات کی حفاظت کے لیے ایک اسلامی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سن 1928 کی اسلامی کانفرنس۔ فلسطین کے اندر اور فلسطین کے باہر رہنے والے مسلمانوں نے بیت المقدس میں مقامات مقدسہ کی یہودی سازشوں سے حفاظت کے لیے ایک عام اسلامی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا۔ 1 نومبر 1928 کو مفتی حاجی امین حسین کی صدارت میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی جس میں فلسطین اور فلسطین کے باہر سے تقریباً 700 اسلامی شخصیات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کی اہم قرارداد: نمبر 1، مقام براق پر یہودیوں کا قبضہ دینے سے متعلق تمام تر کارروائیوں کا انکار۔ اگر مسلمان اپنے حقوق کے دفاع اور ان مقدس مقامات کی حفاظت کی خاطر میدان میں آتے ہیں تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ نمبر 2 یہ کہ یہ اسلامی مسئلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اہم ہوگا اور ان پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس سازش کے خلاف اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ نمبر 3، تنظیم برائے تحفظ مسجد اقصی اور دیگر مقامات مقدس کا قیام عمل میں آیا جو براق شریف دفاع کمیٹی کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اس نئی تنظیم کی بنیادی ذمہ داری اسلامی کانفرنس کی قراردادوں کا عملی نفاذ اور پوری دنیا میں اس کی شاخوں کا قیام تھا۔ حاجی امین حسینی نے جنیوا میں امیر شکیب ارسلان، احسان جابری اور ریاض صالح کو ایک ٹیلی گرام بھیج کر ان کو اس مسئلہ براق کے دفاع کے لیے اسلامی کانفرنس کا نمائندہ مقرر کیا۔ حکومت برطانیہ اسلامی کانفرنس کے انعقاد کے اثرات سے بخوبی واقف تھی کہ اس کا مطلب اس مسئلے کا فلسطین کے دائرے سے نکل کر عالم اسلام کے دائرے میں داخل ہونا تھا۔ چنانچہ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کو سرد کرنے کے لیے ایک قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر جاری کیا جس میں براق دیوار پر مسلمانوں کی ملکیت کو تسلیم کیا گیا
اور یہودیوں کو زیارت کا حق دیا گیا۔ صہیونی کانفرنس۔ اسلامی کانفرنس کے جواب اور دیوار گریا کے مسئلے پر یہودی لیڈروں نے بھی زیورخ میں ایک عام کانفرنس بلائی اور اس کانفرنس میں خاص طور پر دیوار گریا کے مسئلے کو موضوع بحث بنایا اور حکومت برطانیہ سے اس مسئلے پر جاری کیے گئے قرطاس ابیض کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور تاریخی حقائق کا لحاظ کرتے ہوئے اس مقام پر یہودیوں کے حق کو ثابت کیا۔ براق انقلاب۔ جون 1929 میں ادارہ اوقاف اسلامیہ نے براق دیوار میں چند اصلاحات شروع کیے۔ یہودیوں نے ان اصلاحات کو اپنے لیے خطرناک تصور کیا۔ ان کے اخبارات نے پوری دنیا کے یہودیوں کو اس دیوار گریا کی نجات کے لیے انقلاب برپا کرنے کا مطالبہ کیا، جس کی حفاظت کے لیے 2000 برس کے دوران لاکھوں یہودیوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ ہیکل سلیمانی کی بربادی کی یاد میں 4 اگست 1929 میں یہودیوں نے تل ابیب میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے دن شہر قدس میں یہودیوں نے ایک دوسرا بڑا مظاہرہ کیا اور انہی مظاہروں نے براق انقلاب کی آگ کو بھڑکایا۔ اس کے دوسرے دن فلسطینی مسلمان بڑی تعداد میں مسجد اقصی کے احاطے میں جمع ہوئے۔ اتفاق سے یہ جمعے کا دن اور میلاد النبی کا دن تھا، اور پھر یہ عظیم الشان مجمع ایک جلوس کی شکل میں مسجد اقصی سے روانہ ہوا اور براق دیوار کے ارد گرد یہودیوں نے جو کچھ تعمیر کیا تھا اسے ڈھا دیا۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں برابر ہوتی رہیں، یہاں تک کہ دوسرے جمعے یعنی 23 اگست 1929 کو ایک بڑا دھماکہ ہوا جسے براق انقلاب کے دھماکے سے جانا جاتا ہے۔ عربوں نے ایک بڑی تعداد میں یہودیوں پر حملہ بول دیا، جس کے نتیجے میں برطانوی فوج مختلف قسم کے اسلحہ جات اور جنگی طیاروں کے ساتھ عربوں پر حملہ آور ہو گئی۔ فسادات اور جھڑپوں کا یہ سلسلہ شہر قدس سے نکل کر دوسرے شہروں اور دیہاتوں تک پہنچ گیا۔ فلسطین نے پہلی مرتبہ عربوں کے درمیان ایسا خون آشام ہفتہ دیکھا۔ دوسری طرف برطانوی فوجوں اور یہودیوں کو بھی پہلی بار احساس ہوا۔ ان فسادات کے نتیجے میں دونوں جانب سے 10 افراد فوت ہو گئے اور زخمیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ ان واقعات کے بعد برطانوی ہائی کمشنر کے اس بیان نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا، جس نے نہ صرف یہ کہ یہودیوں کی طرفداری کی بلکہ عربوں پر جھوٹے، بے بنیاد اور شرمناک الزامات عائد کیے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ ان جرائم کا ارتکاب ایسے عربوں نے کیا ہے جو شرپسند، خونی، ظالم اور بے رحم ہیں۔ دنیا کی تمام متمدن قوموں کو عربوں کی اس کارروائی پر لعنت بھیجنا چاہیے۔ شو تحقیقاتی کمیشن۔ اپنی عادت کے مطابق اس بار بھی برطانیہ نے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والے ان مارکوں اور جھاڑپوں کے بعد ایک تحقیقاتی کمیشن بٹھا دیا، جبکہ اکثر اس طرح کی کمیٹیوں اور ان کی سفارشات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کے کمیشنوں کا مقصد معاملے کو طول دے کر اسے ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، اور یہی برطانوی انصاف ہے۔ برطانوی حکومت نے 24 اکتوبر 1929 سابق چیف جسٹس والٹر شو کی قیادت میں ایک کمیشن کو فلسطین بھیجا۔ اس کمیشن نے ہر ایک عرب اور یہودی سے ملاقاتیں کی۔ فلسطینی عربی کانفرنس کی مجلس حاکمہ نے فلسطین اور فلسطینی عوام کے مختلف مسائل کے حل کے ضمن میں وکلاء، اطباء اور اساتذہ پر مشتمل متعدد کمیٹیاں تشکیل دیں۔ اسی طرح فلسطین کی مسلم مجلس اعلیٰ نے بھی فلسطین کے مقدس مقامات اور مسلمانوں کے حقوق سے متعلق مختلف رپورٹیں تیار کی تھیں۔ چنانچہ عرب لیڈروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تحقیقاتی کمیشن سے بات چیت حاجی امین حسینی کریں گے۔ یہودیوں کو اس کمیشن سے بڑی امیدیں تھیں، کیونکہ برطانیہ کے سیاسی و غیر سیاسی دونوں ہی حلقوں میں ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ چنانچہ عالمی یہودی محاذ نے اس کمیشن سے ملاقات کے لیے پوری تیاری کی اور اس کے سامنے یہودی نقطہ نظر کی وضاحت کی اور ان کے مطالبوں کی وکالت کی۔ ضروری معلومات فراہم کرنے کے ضمن میں 7 بڑی میٹنگوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس تحقیقاتی کمیشن نے خاص طور پر فلسطین میں ذاتی حکومت، ہجرت، اراضی اور یہاں کی اقتصادی صورتحال جیسے مسائل پر گفتگو کی۔ جب اس کمیشن نے مفتی امین حسینی کو شہادت کے لیے بلا بھیجا تو آپ نے مسلم مجلس کے اعلیٰ صدر ہونے کی حیثیت سے اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ کمیشن خود مجلس اعلیٰ کے ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہوا۔ مفتی حسینی نے اس موقع پر ایک تاریخی بیان دیا اور تحقیقاتی کمیشن کی چیئرمین کی وضاحتوں کا جواب دیا۔ جب یہودی وکیل نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ 1920 میں آپ کو قید کرنے کا حکم دیا گیا تھا، فرمایا ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ 1900 سے قبل رومی حاکم کی طرف سے شہر قدس میں سید مسیح کے خلاف ایک حکم جاری کیا گیا تھا اور یہودیوں نے اس کے خلاف اپیل کی تھی۔
तहकीकाती कमीशन नजरियाती तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि अरब तकरीबन इस बात पर राजी हैं कि यहूदियों की हिजरत पर पाबंदी लगाई जाए।